نجیبہ عارف صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ نینا عادل کی کتاب مقدس گناہ جو ایک ناول ہے اور نینا عادل کا پہلا ناول ہے، اس سے پہلے ان کی شاعری کی کتاب شب کے نام سے آ چکی ہے اور پذیرائی حاصل کر چکی ہے، اور مقدس گناہ پہ بھی ہمیں بڑے بڑے ناموں نے، ایون سرحد پار سے بھی اس پہ بڑے اچھے تبصرے ہوئے ہیں، اور اس کا تعارف پیش کریں گی نجیبہ عارف۔ نجیبہ عارف خود کو، ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے اس جو عالمی اردو کانفرنس چل رہی ہے اس میں مختلف سیشنز میں شریک ہو رہی ہیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کو محظوظ کر رہی ہیں، مستفید کر رہی ہیں۔ نجیبہ عارف صاحبہ خود شاعر ہیں، محقق ہیں، اس کے علاوہ آج کل وہ اکیڈمی آف لیٹرز کی چیئر پرسن ہیں۔ تو سب سے پہلے میں انہی سے گزارش کرتی ہوں نجیبہ عارف صاحبہ سے کہ وہ کچھ گفتگو فرمائیں۔ یہ ناول ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب ہے۔ آزاری یہ واحد مضمون تھا جو میں لکھ کر لائی تھی، لیکن اتفاق یہ کہ لکھا ہوا بھول آئی، تو اب میں موبائل سے دیکھ کر پڑھ رہی ہوں۔ مقدس گناہ ایک چونکا دینے والا ناول۔ نینا عادل کا ناول مقدس گناہ میں نے کئی قسم کے ذہنی تحفظات کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تھا۔ ناول کے عنوان سے مجھے سنسنی خیزی اور توجہ طلبی کی ناگوار سی کیفیت محسوس ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بظاہر سطحی سے عنوان سے مصنفہ زندگی کے تجربے اور دانش میں گندھی ہوئی کیسی عمیق ذہنی اور فکری صورتحال کشید کر لیں گی۔ ناول کے بیانیے نے آغاز ہی سے مجھے باندھ لیا۔ یہ بندھن نہ تو کسی نام نہاد رواں دواں بیانیے کا نتیجہ تھا، نہ کہانی کی بنت ایسی چست اور گٹھی ہوئی تھی کہ توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی۔ اس کے برعکس ناول قدرے بکھراؤ کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ کراچی جیسے میٹروپولیٹن کے کثیر الجہت مسائل اور المناک صورتحال کے پس منظر میں ایک حاملہ عورت کی جسمانی تکلیفوں کا بیان اور ان کی مدد سے اس کی گہری نفسیاتی الجھنوں کا اظہار یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ یہ ناول محض کہانی گھڑنت کا کھیل نہیں ہے۔ 350 صفحات پر مشتمل ناول مسلسل قاری سے ہم کلام رہتا ہے، کبھی کچھ بتاتا، کبھی کچھ پوچھتا ہوا، کبھی ایک دستاویز کا روپ دھارتا ہوا، کبھی صحافیانہ انداز اختیار کرتا ہوا، کبھی محققانہ انداز میں، کبھی نیم تاریخی اسلوب میں، مگر ان سب اطوار پر شدت احساس میں گندھی ایک تخلیقی فکر کا سوز حاوی ہے جو بیک وقت جگر تک بھی پہنچتا ہے اور دماغ تک بھی۔ قرۃ العین حیدر کے ناول اس ہنر کا نقطۂ عروج ہیں جس کے نتیجے میں سوز جگر اور سوز دماغ یکجان ہو جاتے ہیں۔ نینا عادل نے بھی اسی راہ کو اختیار کیا ہے، اور کیا خوب اختیار کیا ہے۔ پہلے ہی ناول سے ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ اس راہ پر بہت دور تک جائیں گی۔ آرٹ کے مختلف مظاہر اس ناول میں پوری آن بان کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں اور اپنی معنویت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ رقص، شاعری، موسیقی، مصوری کس طرح زندگی سے جڑتے اور اسے خاک ہونے سے بچاتے ہیں، اور سیاست اور معاشرت کے خم و پیچ کیسے افراد کی نجی زندگیوں سے کھیلتے اور انہیں پامال کرتے ہیں، ناول ان میں سے کسی معاملے سے نظر نہیں چراتا۔ اس ناول نے بیک وقت کئی حساس ترین موضوعات کو چھیڑا ہے۔ مثال کے طور پر ناول کے عنوان سے اخذ ہونے والا ایک اہم مرکزی خیال یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بغیر زندگی کا دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔ عام بشری گناہ ہی نہیں، ان میں کچھ مقدس گناہ بھی شامل ہیں جو زندگی کی تخلیق اور تقدیر کا لازمی جزو ہیں۔ یہ مقدس گناہ مشیت ایزدی کے رازدان اور اس کی مصلحتوں اور منشا کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اگرچہ ناول کا غالب بیانیہ عورت کے جسم، ذہن اور روح کے اسرار سے الجھا ہوا ہے، مگر یہ تصویر یک رخی نہیں، یعنی کہ عورت کی کئی معاملات میں بے بسی اور لاچاری کے اظہار کے باوجود یہ ویسا مقبول عام تانیسی بیانیہ نہیں جس میں عورت ہمیشہ مظلوم اور مرد ہمیشہ ظالم ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ صرف عورت کے گرد گھومتا ہوا بیانیہ ہو،
اس ناول میں ایسے توانا مردانہ کردار تخلیق کیے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی عورت کی تخلیق ہے۔ آرٹ، جنس، سیاست، صحافت، نفسیات، فلسفے اور روحانیت کے منطقوں میں گھومتے پھرتے یہ کردار کہیں طویل مکالمے بول کر تو کہیں لمبے لمبے خط لکھ کر اپنی ذہنی ریاضت کا حاصل بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ بیانیہ مرد اور عورت کی حریفانہ کشاکش پر مرکوز نہیں بلکہ ان حالات و واقعات کے جبر پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو مخصوص افراد کو کسی خاص سمت میں ڈھال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں بظاہر ویلن دکھائی دینے والے کرداروں سے بھی ہمدردی پیدا کرنے کا رویہ نظر آتا ہے۔ ایسے کردار ہمیں مرد اور عورت دونوں کے روپ میں ملتے ہیں۔ تہذیبی تصادم، نو آبادیاتی نظام کے دونوں طرف موجود اکائیوں کی ذہنی فضا، محرکات اور استدلال، ہندوستان کی تاریخ، سیاست اور تہذیب کے مسائل، تقسیم کے بعد پاکستانی معاشرے بالخصوص کراچی جیسے شہر میں مختلف طبقوں کے افراد کی زندگیوں میں سلگتے ہوئے انگارے، انسانی فطرت کی بلعجبی، جنس، محبت، نفرت اور وحشت کی کار فرمائی، مرد اور عورت کی نفسیات میں گہرے اترتے ہوئے آئلی زندگی کے خاموش مگر فیصلہ کن عوامل، اور سب سے بڑھ کر یہ حقیقت جس کا اظہار بتکرار ملتا ہے کہ جو بچے لگاؤ، محبت اور انسیت سے خالی جنسی عمل کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں، ان کے ذہنی اور نفسیاتی کوائف میں ایک خاص نوع کی کجی، ایک ٹیڑھ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ان افراد کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہونے والے عوامل عام طور پر گرد و پیش کی کسی غیر معمولی صورتحال کا نتیجہ سمجھے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عوامل اس صورتحال کا نتیجہ نہیں، اس کا سبب ہوتے ہیں۔ یوں دو افراد کے درمیان قائم ہونے والا ایک انچاہا تعلق معاشرے کی بافت میں دراڑ پیدا کرنے اور سماجی ڈھانچے کی شکست و ریخت کا ذمہ دار نظر آتا ہے۔ نینا عادل نے اس حقیقت کو بے دھیانی یا بے نیازی سے نہیں، گہرے شعور اور غور و فکر کے بعد اپنے ناول کا پس منظری ماحول بنایا ہے۔ انہوں نے اس ماحول میں انسانوں کی بنیادی فطرت پر سوال اٹھایا ہے کہ تہذیبی ترقی کیا انسانی فطرت میں کوئی بنیادی نوع کی مستقل تبدیلی پیدا کرنے پر کامیاب رہی ہے، یا نام نہاد ارتقاء کی نوعیت محض عارضی ہے، اور موقع ملتے ہی انسان کسی نہ کسی عقیدے، نظریے یا وابستگی کا سہارا لے کر آج بھی بلا جھجک اپنی بہیمانہ فطرت کا اس بات کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہ اور اس نوع کے دیگر فلسفیانہ مباحث جو اس ناول میں اٹھائے گئے ہیں زیادہ تر ناول کے کرداروں اور واقعات کی مدد سے اظہار پاتے ہیں، مگر کہیں کہیں راوی خود بھی بول اٹھتا ہے۔ راوی کی اس دخل اندازی کے باوجود قصے کی دلچسپی کم نہیں ہوتی۔ نوسٹیلجیا اور عصری شعور کے تال میل سے ناول کا بیانیہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ پلاٹ اکہرا اور ان معنوں میں گٹھا ہوا نہیں کہ علت و معلول کی ایک سیدھی لکیر کی طرح آگے بڑھتا جائے۔ اس میں کئی دائروی گردشیں، ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان جست کی دلچسپ مثالیں اور جگساؤ پزل کے مانند طرح طرح کے ٹکڑے جوڑ کر نقش بنانے کا ہنر نمایاں ہے۔ مصنفہ کا اسلوب اپنی جگہ بے حد منفرد ہے، جو بیشتر 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے اوائل کی اردو معلّہ کی جھلک پیش کرتا ہے۔ اس میں جا بجا فارسی کہاوتیں اور اردو اور فارسی اشعار بے ساختگی سے ٹانکے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ معاصر اسلوب بھی حسب ضرورت نظر آتا ہے، جس میں انگریزی الفاظ اور جملوں کی کثرت ہے، اور خاص بات یہ کہ پاکستان کی تقریباً سبھی علاقائی زبانوں جیسے پنجابی، سندھی اور پشتو کے کچھ نہ کچھ جملے مل جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ناول اردو فکشن میں مستقل مقام کا حامل اور ایک بے حد اہم اضافہ دکھائی دیتا ہے، اور نینا عادل اس تخلیق پر داد و تحسین کی مستحق ہیں۔ اپنی بات کے اختتام میں تائید کے طور پر محمد سلیم الرحمن صاحب کے چند جملے پڑھنا چاہتی ہوں جو انہوں نے اس ناول کے بارے میں لکھے ہیں۔ محمد سلیم الرحمن صاحب لکھتے ہیں، فکشن کی دنیا میں نینا عادل کا پہلا قدم ہی اس قدر خوش آئند اور باکمال ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کئی نسلوں کی سرگزشت پر مبنی یہ ناول یکے بعد دیگرے
سانحات اور ہتک آمیز رویوں کا گرداب معلوم ہونے کے باوجود امید و بیم یا رجائیت کے احساس کے ساتھ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ نینا عادل جو معروف شاعرہ بھی ہیں، اب نہایت اعتماد کے ساتھ ایک ممتاز ناول نگار کی حیثیت سے شناخت کی جا سکتی ہیں۔ انکوٹ۔ بہت شکریہ۔ ہلو 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 بہت شکریہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، آپ نے ناول کا بہت اچھا تعارف پیش کیا، اور میرے خیال میں نینا عادل بھی بہت خوش ہوں گی، ان کا پہلا ناول ہے اور اس پہ بہت اچھی آراء جو ہیں وہ کتاب پہ بھی موجود ہیں، اور ابھی اس وقت بھی جو تعارف ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔